تمہیں پتہ ہے کچھ نتیجے کے دن کیا ہوگا کہ وجوہ یومئذ خاشیہ، بہت سے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی منہ لٹکے ہوئے ہوں گے۔ فیل ہونے والے طلباء کے منہ لٹکے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں؟ ان کے فیل ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے جی؟ پڑھائی نہیں کی ہوتی، صحیح ہے نا؟ سارا سال اپنے دنیاوی امتحان کے بارے سے دیکھیں، سارا سال موجیں کی ہوتی ہیں، پڑھائی نہیں کی ہوتی، لہٰذا رزلٹ ڈے کو منہ لٹکا ہوا ہوگا۔ لیکن یہاں جو نقطہ آ رہا ہے نا وہ ذرا سنیے گا، یہاں پر بالکل برعکس بات ہو رہی ہے۔ عاملۃ ناصبہ، ایسی بات نہیں تھی کہ انہوں نے محنت نہیں کی تھی، عاملۃ بہت محنت کی تھی انہوں نے، ناصبۃ اور اتنی محنت کی تھی کہ محنت کر کر کے تھک گئے تھے۔ اب انسان چونکے گا کہ اتنی محنت کی اور محنت کر کر کے تھک گئے، پھر بھی منہ لٹکا ہوا ہونا اس دن۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، منہ لٹکے ہوئے ہوں گے۔ ایسی بات نہیں کہ محنت نہیں کی تھی، بہت محنت کی تھی انہوں نے، عاملۃ، اور اتنی محنت کی تھی کہ محنت کر کر کے تھک گئے تھے، ناصبۃ۔ تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے جی؟ ایسے ذرا لائیں اپنے، کہ قرآن زندہ کلام ہے، اپلائی کیا کریں اسے اپنے اوپر، دیکھا کریں کہ وہ جو محنت کی تھی، ٹھیک ہے، بہت محنت کی تھی، تھک گئے تھے، تو کیا یعنی محنت انہوں نے کی تھی، ڈائریکشن صحیح نہیں تھی، ڈائریکشن صحیح نہیں تھی۔ یعنی ایک طالب علم سارا سال پڑھتا رہے، یعنی طالب علم کو ذرا سامنے رکھے نا، طالب علم سارا سال پڑھتا رہے، نہ اسے کھانے کا ہوش ہو، نہ کھیلنے کا، نہ دوسری ایکٹیویٹیز کا، اور امتحان میں وہ پھر بھی فیل ہو جائے، تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نمبر ایک، اس نے آؤٹ آف سلیبس تیاری کی تھی، یعنی جو سلیبس تھا، جو امتحان میں آنا تھا، اس نے وہ پڑھا نہیں، وہ عمران ڈائجسٹ پڑھتا رہا، اخبار جہاں پڑھتا رہا، ایک ایک لفظ اس کا رٹ لیا، لیکن اس کے بارے میں ایک سوال بھی امتحان میں نہیں پوچھا گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہی وجہ ہو سکتی ہے نا، یعنی اس نے آؤٹ آف سلیبس محنت کی۔ تو آپ کا جواب سمجھ آتی ہے کہ جی وہ آؤٹ آف سلیبس، وہ محنت جو تھی، وہ جو محنت کرنی چاہیے تھی آخرت کمانے کے لیے، اس نے دنیا کمانے میں لگا دی، اور تھک ہار گیا دنیا کما کما کر۔ اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتا ہے کہ سورۃ الکہف پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک تو نور کے حوالے سے روایت ملتی ہے کہ نور عطا کیا جائے گا اس شخص کو جو جمعے سے اگلے جمعے تک قائم رہے گا، اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کی شروع اور آخری والی آیات یاد کرنے سے دجالی فتنے سے انسان جو ہے محفوظ رہے گا۔ تو اس میں آخری رکوع میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے لحاظ سے زبردست خسارے میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری سعی بھاگ دوڑ دنیاوی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم بڑے تیر مار رہے ہیں، بڑے کامیاب جا رہے ہیں۔ تو یہ اشارہ ادھر ہی ملتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ساری اپنی زندگی کھپا دی، آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یا ایک میں آپ کو اس کا پس منظر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، جو میں نے کہا نا ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک عیسائی راہب کے پاس گئے، اور وہ عیسائی راہب آپ کو پتہ ہے رہبانیت اور راہب یعنی وہ کہ اللہ کا خوف رکھنے والے، اتنا اللہ کا خوف کہ دنیا کو چھوڑ دی انہوں نے، اور پہاڑوں میں، جنگلوں میں، غاروں میں اپنی زندگی بسر کر دی، اور اللہ کی عبادت میں زندگی گزار دی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال عیسائیت میں آپ کو چیز ملے گی۔ تو ایک راہب سے ملے، اور وہ دیکھیں انہوں نے کیوں یہ زندگی اپنائی، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو جذبہ بڑا پازیٹیو ہے، لیکن طریقہ کار صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہ کے زندگی گزار کے ہمیں دکھائی کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ، ماڈل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر ملے اس راہب سے، اور دیکھا کہ وہ انتہائی بوڑھا ہو چکا تھا،
اور اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی یہ جو بھویں ہیں یہ لٹک گئی تھی اس کی آنکھوں پر، اور اس حالت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف تھا۔ حضرت عمر نے جب اسے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے سورۃ الغاشیہ کی یہ آیات تلاوت کی کہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کہ بہت سارے منہ اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے، بڑی محنت کرنے والے اور تھک جانے والے، یعنی پازیٹو اس کا بھی یقین ہے، ایمان ہے، اللہ کا خوف، آخرت اس کا بھی ہے، لیکن ڈیفرنس کیا ہے جی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اللہ کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، لہٰذا عاملۃ ناصبہ والی کیٹیگری میں چلا گیا۔ تو گویا ڈائریکشن کا صحیح نہ ہونا، تو وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ،